جی چوئی صاحب. فواد چوئی صاحب، یہ آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھا کے میں، اگرچہ میں اس سٹیج پر نہیں ہوں زندگی کے جدھر مجھے کوئی لرننگ کرنی ہو، کیونکہ میں نہ ان لرن کر رہا ہوں تو نہ کوئی نئی مجھے لرننگ آ رہی ہے. نہیں سر، لرننگ بندہ ٹل لاسٹ ٹائم. بٹ دس از واٹ یو تھنک. فواد صاحب، مجھے یہ نہیں سمجھ لگ رہی کہ آپ کے دوست جو پیپلز پارٹی والے ہیں، مسلم لیگ نون والے ہیں، اتنی انہوں نے خدمات کی ہیں. میرے تو کان پک گئے ہیں کہ مریم نواز نے پنجاب کا نقشہ بدل دیا ہے، صاف ستھرا پنجاب بن گیا ہے، وہاں کرائم فری سوسائٹی بن گئی ہے. لاہور میں تو ایسے لگتا ہے کہ آپ نیو یارک اور پیرس اور لنڈن میں پھر رہے ہیں، اور سندھ میں جائیں تو جی وہاں دودھ اور شہد تو پیچھے رہ گیا، اب تو وہاں تو اور بہت کچھ بہنا شروع ہو گیا ہے. اور ان کی جو کارکردگی ہے، عوام کی خدمت ہے، عوام کی فلاح ہے، اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. بٹ دوز 25 کروڑ پلس پیپل، وہ کنونس کیوں نہیں ہو رہے جن کی خدمت کی جا رہی ہے، جن کو اتنی ڈیولپمنٹ ملتی، اتنا ان کی کام ہو رہا ہے، وہ آپ کی جو سابق پارٹی ہے اس کی طرف کیوں دیکھی جا رہی؟ آئی فیل ٹو انڈرسٹینڈ. صاحب نہیں وہ کلیم کرتے ہیں، ابھی بھی وہ اس لیے چوئی صاحب کے اتنی دنیا ٹک ٹاک پہ نہیں ہے نا. اب جو ٹک ٹاک کے دیکھ کے جنہوں نے فیصلہ کرنا ہے وہ کر لیں گے، باقی دنیا رہتی ہے. اب آپ دیکھیں جو ظلم پنجاب میں تو اب دوبارہ حسن بھائی سے بڑی معذرت کے ساتھ دیکھیں، انہوں نے کسانوں کی کمر توڑ دی. آپ نے یوکرین کے کسان کو ڈالروں میں جو ہے وہ ارب پتی کر دیا، اور پنجاب کا کسان جو ہے آپ اس کو کہا آپ نے کہ ہم نے آپ کو 3500 روپیہ بھی نہیں دینا. آج جو شارٹیج ہو گئی اور آپ امپورٹ کر رہے ہیں، اس پہ تو جو آپ کے چیف منسٹر ہیں اور چیف سیکرٹری ہیں ان کو شرم سے ڈوب مر جانا چاہیے کہ پنجاب کے جو کسان کے ساتھ جو انہوں نے کیا ہے، جو کمر توڑی ہے اس کی. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ جو انہوں نے دکانداروں کے ساتھ کیا کہ اس کو 8 بجے بند کر کے آپ نے 100 ارب روپیہ جو ہے وہ ریٹیل کا جو ہے وہ ڈبو دیا. وہ اپنی جگہ رو رہا ہے. پھر دیکھیں جو ایجوکیشن اور ہیلتھ کے اندر لویسٹ بجٹ ہے ریسنٹ ہسٹری کا پنجاب کا. تو انہوں نے تو جو جس طریقے سے پنجاب کو چلایا ہے، پھر کہتے ہیں ہم نے 11 ارب کا جہاز لے لیا. تو فواد صاحب ایک پہلو میں جو ہماری پہلے کی جو ڈسکشن چل رہی تھی اس کے اندر ایک پہلو میرے ذہن میں، آپ نے کہا کہ امینڈمنٹس تو ہو جاتی ہیں، آپ نے امریکی آئین کا اور حوالہ دیا. وہاں پر تو دیکھیں کہ پتہ نہیں آزادی کو کتنا عرصہ ہو گیا اور ابھی تک اتنی امینڈمنٹس آئی ہیں جتنی پاکستان میں آئی ہیں، اور ہماری آزادی کو اتنا عرصہ ہوا اور ہماری امینڈمنٹس کی تعداد ابھی بڑھ جائے گی. میرا سوال یہاں پر یہ ہے کہ پہلے کی امینڈمنٹس میں اور ان امینڈمنٹس میں فرق یہ ہوگا کہ جیسے وہ وفاقی وزیر ہیں علیم خان صاحب، انہوں نے کہا کہ جی ہو سکتا ہے اس طرح کی تجاویز سے کسی کی بادشاہت خطرے میں پڑ جائے. ٹھیک ہے، کیونکہ ظاہر ہے بڑا صوبہ ہوتا ہے تو وہاں پر کنٹرول سے آتا ہے اور ساری چیزیں ہوتی ہیں. پیپلز پارٹی کا صوبوں کو لے کے جو موقف رہا ہے وہ کہتے ہیں کہ جی 2011-12 میں بھی آپ کو یاد ہے انہوں نے کوشش کی تھی کہ ادھر کچھ ہو جائے سلسلہ، لیکن اپنی سائڈ پہ وہ آنے کو تیار نہیں ہوتے اور اس کو ایک دوسرا رنگ دیتے ہیں. تو ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کو لگتا ہے کہ اس معاملے پر یہ جماعتیں یکجا ہو پائیں گی، مطلب قومی کاز کو لے کے، قومی حکومت کے ہوتے ہوئے بھی؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر آپ نے یہ اس میں چیلنج ہے، آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، مشکل کام ہے اور چیلنج ہے، لیکن سچویشن یہ ہے کہ پنجاب میں، کے پی میں اتنے زیادہ سینسٹیوٹی نہیں ہے شاید جتنی کہ سندھ میں اور شاید تھوڑی بہت بلوچستان میں ہے. لیکن اگر آپ ہسٹوریکلی دیکھیں، اگر آپ نے یہ جو ایک طاقت کا شکنجا جس میں یہ صوبے ہیں اگر وہ توڑنا ہے تو اس کے لیے پھر آپ کو سسٹم کے اندر تبدیلی تو لانی پڑے گی. اور جو قوتیں سٹیٹس کو سے فائدہ اٹھا رہی ہیں، مجھے آپ بتائیے کہ وہ کیوں سٹیٹس کو توڑنا چاہیں گی؟ یہ تو سٹیٹس کو تبھی ٹوٹ سکتا ہے نا جب کوئی سیریس ریفارم کرنے کے لیے وہ کہتے ہیں نا، انگریزی میں کہتے ہیں نا، پٹ ہز فٹ ڈاؤن. محسن نقوی صاحب کی تجویز کے پیچھے آپ کو نظر آ رہا ہے کافی زیادہ وزن ہے اور وہ تجویز آگے چلے گی، وہی والی بات ہے. حسن تو ہمیں اس کے بالکل برعکس خبریں سنا رہا ہے، کیسا نہیں ہو پائے گا؟ نہیں دیکھیے، محسن نقوی نے اتنی بڑی جو بات کہی ہے، میں جو محسن کو جانتا ہوں اور فرینکلی بہت طویل عرصے سے جانتا ہوں، وہ بالکل آئی وڈ سے کہ ریش آدمی تو بالکل بھی نہیں ہے. وہ کبھی ایسی بات نہیں کریں گے جس طرح مطلب ہم پھڑ مار جاتے ہیں کئی دفعہ. محسن تو اس طرح کی بات نہیں کرے گا، وہ تو بڑی کیلکولیٹڈ بات کرے گا. اور اسی لیے جب ابھی سہیل بڑائے صاحب نے جو لکھا کہ نہیں انہیں شہباز شریف صاحب سے کو پتا تھا کہ وہ کیا بات کرنے جا رہے ہیں، تو ڈیفینیٹلی ان کی ملاقات جو ہوئی تھی تو شہباز شریف صاحب کو بھی انہوں نے بات میں، ہاں یہ بات ضرور ہے
کہ ایک پارلیمنٹری ڈیموکریسی میں دیکھیں نا، محسن نقوی اگر ایم این اے ہوں یا علیم خان ایم این اے ہوں یا مصطفیٰ کمال ایم این اے ہوں، پھر تو وہ کوئی بات کرے تو اس کو اگنور کر سکتے ہیں، لیکن پرائم منسٹر نے جس طرح اپنے کیبنٹ منسٹرز کے ساتھ کے ہاتھوں جو پرائم منسٹر کی ہوئی ہے، وہ میرا خیال ہے تھوڑی جو کاکروچ والی بات کی ہے نقوی صاحب نے یا دوسری باتیں کی ہیں، یہ باتیں میں بھی انتظار کروں گا، آپ بھی انتظار کریں، محسن صاحب نقوی صاحب وہ ریپیٹ کریں. ہاں نئے ایڈمنسٹریٹو یونٹ جو صوبوں کی بات کریں گے وہ بات انہوں نے ٹھیک کی ہے، اور جو کامن فرینڈ ہے وہ بھی اس کے ساتھ ہے. چلیں جی.